بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدہ الیک وقال طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ آیت نمبر 72 سے ہم نے آغاز کیا ہے آج۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو۔ شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ یہ بات جو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے سے بیان کی ہے کہ جو مختلف تدابیر وہ اسلام کے خلاف اختیار کرتے اور جو بغض ان کا اسلام کے ساتھ تھا تو اس کا اظہار وہ مختلف طریقوں سے سامنے آتا رہتا، وہ کرتے۔ اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے، جب دلیل سے کسی بات کو رد نہ کیا جا سکے، دلیل کے میدان میں آدمی شکست کھا جائے اور بات کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو پھر وہ ایسے حربے اختیار کرتا ہے، ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اس نظریے کو یا اس بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے سازشوں کے انداز میں، تاکہ لوگ جو ہے اس سے دور ہو جائیں۔ تو ایسا ہی ایک انداز یہ بھی ہے جو اس آیت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں ان میں سے ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی سازشی انداز میں ایمان لانا اور پھر اس کے بعد اس ایمان سے پھر جانا، اور لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا کہ اگر اس ایمان میں کوئی خیر، ہم تو گئے تھے ایمان میں داخل ہوئے، اسلام لے آئے، قبول کیا، لیکن ہمیں اس رسول میں یا اس جو نظریہ جو دین ہے اسلام میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پر ہم وہاں رکتے، لہٰذا ہم واپس آ گئے۔ تو گویا کہ یہ کہ اس کے بارے میں لوگوں کا اعتماد مجروح کرنا، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، تو یہ ان کے پیش نظر تھا، یہ کام انہوں نے کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کام کو انہوں نے کس درجے میں کیا ہوگا جو قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا گیا، ورنہ اگر کوئی معمولی سی بات ہوتی تو اتنا تذکرہ نہ ہوتا۔ تو یہ انہوں نے گویا کہ یہ کہ اقدام کیا، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل واضح ہے کہ ایک واقعہ بھی ہمارے سامنے ایسا نہیں آتا کہ سچے مسلمانوں میں سے کوئی ان کی اس حرکت سے جو ہے ایمان سے پھر گیا ہو، یعنی وہ تو سمجھ بوجھ کے ایمان لاتے اور یقینی کیفیت ان کی ہوتی، یعنی اس یقین کو حاصل کر لیتے تھے جو اسلام کی حقانیت کا تھا۔ لہذا اللہ رب العالمین انہیں توفیق عطا فرماتے کہ وہ کسی کی سازش کا شکار نہ ہوتے، یعنی لوگ جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، شیطان جو کچھ وہ کہیے وسوسے ڈالتا، وہ اس کا مقابلہ کر لیتے اور اس سے محفوظ رہتے، کہ اللہ کا فضل ان پر تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ان کی یہ جو بتائی گئی کہ یہ بھی انہوں نے ایسی سازشیں بھی کی، لیکن وہ سب بیکار ہو گئیں۔ آگے فرمایا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور ان کا معاملہ کیا تھا، وَلَا تُؤْمِنُوا، کہتے تھے کہ نہ مانو، کیا نہ مانو، اس پر ایمان نہ لاؤ یا نہ مانو، کیا بات نہ مانو، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی اپنے مذہب والے کے سوا کسی دوسرے کی بات نہ مانو، یعنی جو ہمارے لوگ ہیں، یعنی جو یہودی ہیں، ان کی بات تو مان سکتے ہو، ان کی بات سنو بھی مانو بھی، لیکن اس کے سوا کوئی بھی کوئی بات کر رہا ہو تو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماننے کا معاملہ تو بات کا ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ ماننے کی بات کہ نہ مانو، اور آج جو معاملات سامنے آتے ہیں وہ کیا ہے کہ جس جگہ پر آدمی کو جما دیا، اب اس جگہ پر اب کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ اگر آدمی خود حق پر ہے اور اس حق پر اس کا دل جمع ہوا ہے اور وہ گویا کہ سچائی اس کو کے پاس موجود ہے، تو پھر اسے کسی سے ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں کہ دوسرے کی بات سن کر شاید یہ لوگ جو ہیں بدک جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ سارے معاملات کس کے ہوتے ہیں، یعنی اسی شخص کے ہو سکتے ہیں جو کہ اپنی بات پر اتنا یقین اور اعتماد نہیں رکھتا کہ ہماری بات جو ہے اگر دوسری بات سامنے آ گئی تو اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے یا غلط ہونا سامنے آ جائے اور لوگ دوسری طرف چلے جائیں، اور جس کو یقین ہے بہرحال تو اس معاملے میں یہ بات تو اپنی جگہ ہے، یہ طریقہ تو اپنی جگہ پر ہے،
کہ جب آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس پہلا معاملہ کیا ہے؟ اسلام کا علم حاصل کرنا. یعنی اگر بغیر علم کے دوسرے کی بات سنے گا، جیسے اگر ہم اس کو اپنی طرف لے آئیں، اپنے بارے میں سوچیں، تو معاملہ پھر کیا ہوگا؟ پھر آدمی گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اپنی بات پوری اسے معلوم ہو چکی ہے، اپنے دین پر پختگی حاصل ہو گئی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء دین یہ کام بھی کرتے ہیں، تقابل ادیان کا کام، یعنی دیگر ادیان کو بھی دیکھنا، ان کی کمزوریوں خامیوں ان کو بھی بیان کرنا، یہ چیزیں بھی دیکھ کے پڑھ کے ملتی ہیں. تو اس معاملے میں اس حوالے سے یہ چیز اس اعتبار سے کہ اپنا علم حاصل کرنا یہ تو بنیادی بات ہے ہی، لیکن یہ کہ دوسروں کی باتیں سننے اس پر پابندی لگا دینا یہ کوئی مناسب بات، مناسب طریقہ نہیں ہے. جبکہ بات اس اعتبار سے ہو رہی ہو کہ دلائل پیش کیے جا رہا ہوں، کوئی بات کرنا چاہتا ہو تو بات سن لی جائے. تو یہاں پر ان کا طریقہ تو یہ تھا، یہ بالکل برخلاف بات ہے. یہ تو ایک علمی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی. ان کا معاملہ تو بنیادی طور پر یہ بات یہ تھا کہ جو لوگ یعنی ایک تعصب کی بات، اپنے آدمی کی بات مانو، دوسرے آدمی کی بات نہیں مانو. یعنی یہ نہیں کہا کہ صحیح بات مانو غلط بات نہیں، کسی کی بھی نہیں مانو. اسلام کیا کہتا ہے؟ صحیح بات مانو اور غلط بات کسی کی بھی نہیں مانو. تو یہ بات نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ اپنے گروہ کے آدمی کی بات مانو اور جو ہمارے گروہ سے الگ ہے اس کی بات نہیں مانو. آج بھی یہ صورتحال اس طرح سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی بات کی جائے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کس طبقے سے ہے، کس مکتبہ فکر سے ہے، کس مسلک سے، تاکہ آپ کی بات سنی جائے یا نہ سنی جائے. یعنی سن کر جو ہے کسی بات کو تسلیم کرنا، صحیح ہو غلط ہو اس کا اندازہ لگانا، یعنی اس بات کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات سنیں گے اس وقت جب کہ آپ ہم سے متعلق ہوں تو پھر تو سننے کی بات ہو سکتی ہے، ورنہ گویا سننے سے ہی انکاری. حالانکہ سب کے سب کیا ہے؟ مسلمان ہیں، اور قرآن کی بات کرنے والا کوئی بھی شخص وہ قرآن کی بات ہے. اور یہ دیکھا جائے گا کہ ہاں یہ بات جو بیان کر رہا ہے واقعی قرآن کی ہے یا اس کے خلاف بات جا رہی ہے. نام قرآن کا ہے، بات کوئی اور ہو رہی ہے، نام حدیث کا ہے، بات کوئی اور ہو رہی ہے. یہ سمجھ بوجھ بہرحال حاصل کرنی انسان کے لیے ضروری ہے. تو یہاں تو ان کی بات آئی سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. تو آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ نے، قل آپ ان سے کہہ دیجئے ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیت. یہ بات کہ اصل میں ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے. یعنی ہدایت ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی اور کی طرف سے ہدایت نہیں آتی، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی دین ہے کہ اس نے وہی کچھ کسی اور کو دے دیا جو کبھی تم کو دیا گیا تھا. یعنی جو تم مثل ما اوتیتم، جو تمہیں دیا گیا تھا، جو دین تمہارے پاس تھا تم نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ نے ابھی دوسروں کے حوالے کر دیا ہے. او یحاجوکم عند ربکم. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے، یہ لوگ جو ان کے بارے میں یہ کہ بات آپ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک تو بات یہی کہ ہدایت کے معاملے میں دوسرے کی بات جو ہے تسلیم نہ کرو، ہدایت کی طرف نہ جاؤ. اور یہ بات بھی ساتھ ہی ساتھ کہ اگر تم نے اس کے برخلاف معاملہ کیا تو تمہارے خلاف حجت پیش کرنے کے لیے ایک دلیل جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. یعنی یہ ان کا اپنا معاملہ بھی تھا، اپنے طور پر بھی یہ بات سوچتے تھے کہ اگر ہم نے اس بات کو اس طرح سے سامنے رکھ دیا تو یہ بات پتہ چل جائے گی. یعنی توریت میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، توریت میں جو چیزیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائی گئی تھیں، اگر یہ انہیں اس طرح پیش کر دیتے اور اس طرح ان کے سامنے آ جاتی بات تو گیا ان کے خلاف حجت بن جاتی وہ. یعنی ان کا سوچنا یہ تھا، حالانکہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے. یعنی کسی کے طرف سے کوئی بات آنا یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب اس بنیاد پر نہیں لے گا کہ کسی نے کسی کے خلاف شکایت لگائی کہ نہیں لگائی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی معاملہ کرے گا وہ اپنے علم کی بنیاد پر کرے گا. تو اس میں یہ بات بتا دی کہ اب تمہارے خلاف حجت بھی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے مہیا کر لی ہے. قل آپ ان سے کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، ان الفضل بید اللہ. الفضل و شرف جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا اختیار ہے جسے چاہے عطا فرمائے. واللہ واسع علیم، وہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے. یعنی علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، کون کس چیز کا حقدار ہے اس بنیاد پر کرتا ہے. اور وسعت اس کی کیا ہے؟ یعنی کل ان کو دے دیا اب ان سے لے کے کسی اور کو کیسے دیں؟ اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، بڑی وسعت اس کے پاس ہے، وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری جو ضد ہے اور جو تمہارا یہ اس نبی کے ساتھ جو معاملہ ہے کہ تم ضد پر اتر آئے ہو اور ماننے سے انکار کر رہے ہو، تو یہ تو اللہ کی عطا ہے. تو گویا تم اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا.
ان کے ایک اور جرم کی بات اللہ تعالیٰ یا ان کا ایک اور طریقہ، ان کی جو حالت تھی اخلاقی، اس کا بیان فرما رہے ہیں اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یہ ہے کہ جس کے اعتماد پر بقنطار یعنی ڈھیروں مال بھی تم اسے اگر دے دو، مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی اس کے حوالے کر دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا. یعنی ایسے لوگ بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں، ایماندار یعنی امانت دار لوگ بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں کہ اگر ان کو تم اعتماد سے اگر ایک مال کا ایک ڈھیر بھی ان کے حوالے کر دو تو وہ تمہیں یہ امانت لوٹا دیں گے. اور انہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ، یعنی اسے وصول کرنے کی انتہائی کوشش کر ڈالو تو دوسری صورت ہے کہ مل جائے. ورنہ معاملہ کیا ہے کہ ایک دینار کے معاملے میں بھی ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاقی حالت کی بات بتائی ہے کہ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا جو کہ یہ عدل کی بات ہے اور اس کی مہربانی کی بات ہے کہ وہ من حیث القوم رد نہیں کرتا، حالانکہ قوم کی اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اہل کتاب کی اکثریت کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا اخلاقی بگاڑ کیا ہے، ان کا اعتقادی بگاڑ کیا ہے. اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ قوم کی اقلیت جو ہے وہ خراب ہو اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے گویا کہ یہ نظر سے گرا دیں یا اس کو اس منصب سے محروم کر دیں. یہ تو اسی وقت ہوتا ہے جب قوم کی اکثریت جو ہے وہ اس راستے پہ چلی جائے اور معمولی سی اقلیت جو ہے وہ سیدھے راستے پر رہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ بھی اسی طرح سے سامنے آتا ہے کہ مسلمان آج گویا کہیے کہ اس منصب پر اس طرح موجود نہیں ہے جیسا اللہ نے ان کے لیے بات رکھی ہے کہ دنیا کے امام بنائے گئے ہیں. آج وہ خلافت کا نظام وہ سب چیزیں نہیں، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہی کے مطابق کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، یعنی کچھ لوگ حق پر قائم رہیں گے اور اپنا کام کرتے رہیں گے، حق کی مثال بن کر سامنے آتے رہیں گے. لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ اس طرح ہے کہ وہ کیفیت حاصل نہیں ہے جو کہ تمام لوگوں کے یعنی اکثریت کے ایمانی تقاضے پورے کرنے پر ہونی چاہیے تھی. تو یہ اقلیت اور اکثریت کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے. اور اقلیت بھی کون سی؟ انتہائی قلیل اقلیت، یعنی بہت تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ غلط راستے پر ہیں. تو پھر معاملہ کیا ہے کہ پھر زیادہ معاملات جو ہیں یعنی زیادہ بڑی اکثریت جب خرابی کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر تمام لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر یعنی قومی حیثیت سے تو یہاں پر جو ان کی اخلاقی حالت بتائی جا رہی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو امانت دار ہیں، صحیح ہیں، لیکن اکثریت کا معاملہ کیا ہے جو ان کی قومی حالت دیکھ کے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ یہ امانت دار نہیں ہے، یعنی لوگوں کا حق جو ہے ان کو دینے کے لیے تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کر رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ ان کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ ہم ان کی مکمل طور پر بددیانت ہو چکے ہیں، بلکہ ایک خصوصی بات یعنی عقیدے کے اعتبار سے اور بگاڑ کے اعتبار سے ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. اس بگاڑ کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امی کہتے تھے، وہ اب غیر یہودیوں کو امی کہہ رہے ہوتے تھے. تو امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جو لوگ ہمارے مذہب کے سوا جو لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ ہم بے ایمانی کر جائیں، اگر ہم ان کے ساتھ زیادتی کر جائیں، اگر ہم ان کا حق مار لیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. یعنی یہ ان کا تصور تھا، یہ ان کا تصور تھا. تو اللہ رب العالمین اس کو رد کر کے اور حقیقت بیان کرے. حقیقت وہی ہے جو آج حقیقت ہے، یعنی جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ ایمانداری، دیانتداری، عہد کی پاسداری ہر ایک کے ساتھ جو ہے پوری طرح سے کی جائے گی، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. یہ نہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا حق مار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے یا وعدہ خلافی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی ہر ایک کے ساتھ ایمانداری اور وعدے کی پاسداری کرنی، بات آئے گی آگے. لیکن انہیں یہ گمان ہو گیا، ان کا یہ خیال تھا کہ غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. اور یہ معاملہ صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی جاہلانہ خیال ان کے عوام کا تھا، بلکہ ان کے جو علماء تھے، ان کے جو ربی تھے اور ان کے یہاں کے جو گویا کہ یہ مذہبی تعلیم تھی وہ اسی طرح سے تھی. اور اس معاملے میں جو ان کے جو کوٹیشن مختلف سامنے آتے ہیں، جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں آتی ہیں، ان کے علماء جو بات کہہ رہے تھے تو وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ اگر ایک اسرائیلی اور ایک غیر اسرائیلی کا مقدمہ کسی قاضی کی عدالت میں آئے، اگر کسی قاضی کی عدالت میں ایک اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کا مقدمہ آ جائے تو اب قاضی کو یہ دیکھنا ہے، قاضی کون ہے؟ وہ بنی اسرائیل میں یعنی اسرائیلی ہے، یہودی ہے. تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو کس قانون کے تحت جتوا سکتا ہے.
اگر وہ سامنے والے کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہے یعنی غیر اسرائیلی کے قانون کے تحت تو اس کے قانون کے تحت اسے جتوائے اور یہ کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے اس لیے ہم نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں اسے جتوا سکتا, اسے کامیابی نہیں دلا سکتا تو اپنے قانون کے مطابق کر سکتا ہے, اس کے مطابق کرے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے اس لیے ہم اس پر عمل کریں گے. اور جب دونوں قوانین بھی یعنی کوئی راستہ ہی نہ ہو یعنی کسی بھی طرح اسے جتوانا ممکن نہ ہو تو پھر جیسے بھی یہ کام کر سکتا ہے یعنی کوئی بھی ہیلا, کوئی بھی بہانہ, کوئی بھی بدعنوانی کر کے اسے بہرحال جتوانے کی کوشش کرے. یہ تعلیم ہے باقاعدہ جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے, جو ان کے گویا کہیے کہ مذہبی رہنما اس طریقے سے پیش کرتے تھے. ان کے پاس کتابوں میں جو اصول, ضابطے, قواعد, قانون بنا رکھے تھے. اگر ایک غیر اسرائیلی کا بیل جو ہے وہ اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس کے اوپر تاوان ہے, اسرائیلی کر دے تو غیر اسرائیلی کو اس پر تاوان نہیں ہے. یہ بالکل ویسے ہی معاملہ ہے جیسے برہمن اور شودروں کا معاملہ ہوتا ہے. ہندوؤں میں تھا نا, برہمن اگر جو چاہے کر ڈالے شودروں کے ساتھ میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن شودر اگر کوئی برہمن کا معاملہ ذرا سا بھی ہو جائے تو بس پھر اس کے بعد قیامت آ جاتی ہے. تو یہ ان لوگوں کا یعنی وہی طرز عمل ہے, وہی طریقہ ان کا. تو اس معاملے میں یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے تو جو اصول بتایا ہے اسے آگے بیان فرماتے ہیں. تو یہاں پر پہلے یہ کہا کہ یہ جو ان کا طریقہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ نے یہ بات نہیں کہی. دیکھیے جب کوئی آدمی دین کے نام پر کوئی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اگر یہ اسے بطور دین پیش کر رہے ہیں بنی اسرائیل یہودی تو اس کا مطلب کیا ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات بتائی ہے. اللہ نے تو یہ بات نہیں بتائی, یہ تو دین میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, جھوٹ گھڑا اللہ کے اوپر. فرمایا آگے اب اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں, اب حقیقت بتا رہے ہیں. بلا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاملہ کیا ہے, ہونا کیا چاہیے. بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان سے باز پرس کیوں نہیں ہوگی کیوں نہیں. جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا, کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. ان اللہ یحب المتقین, اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. تو اور متقین کون ہوتے ہیں, جو وعدے وفا کرتے ہیں, جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ یہ ہے اللہ کے پاس, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم. تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں. آگے فرمایا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اب یہ بات ان کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے, سارے لوگوں کے لیے بات بیان کی جا رہی ہے. فرمایا رہے وہ لوگ یعنی اللہ کو جو پسند ہے ان کی بات بیان کر کے اب کیا کہا, وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. آخرت میں کوئی حصہ نہیں سے مراد کیا ہے, بھلائی میں کوئی حصہ نہیں, ورنہ برائی میں تو حصہ ملے گا انہیں. جو کام کیا ہے غلط کام کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لا خلاق لهم فی الاخرہ یعنی آخرت میں کوئی بھلائی انہیں نہیں ملے گی. ولا یکلمهم اللہ, اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. اور ولا ينظر الیہم یوم القیامہ, اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا. ولا یزکیہم, اور نہ انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہ کیفیت اس دن سامنے آئے گی. یہ کیفیت کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ کہ جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو, اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے. وعدے کرتے ہیں مکر جاتے ہیں, وعدے کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں توڑ دیتے ہیں, یعنی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں عملاً. بات یہ ہے. تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی گئی کہ آخرت میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آخرت میں اس کا نتیجہ انسان کے حق میں اس اعتبار سے نکلے گا کہ قیامت کے دن گویا کہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا, یعنی منہ بھی نہیں لگائے گا. اس معاملے میں یہ جو بات ہے کہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم, یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ضرورت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ بات سنے, اللہ تعالیٰ کوئی کسی کا عذر سن لے, اس کے لیے تیار ہو جائے, اپنا کو عذر پیش کرنا چاہے اس کا عذر سنا جائے, اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر کر دے, یعنی اسی سے تو انسان بخشا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے پاک کر دے, مغفرت کر دے اس کی. تو یہ تینوں کام نہیں کیے جائیں گے. یعنی اللہ ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا, اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا. نتیجہ کیا نکلے گا, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ,
دردناک عذاب سے دوچار ہو جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ان چیزوں کو لوگ بہت کہیے کہ آسان سمجھتے ہیں یا عام بالکل ایسا ہی لے لیتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے وعدے پورے نہ کرنا، قسمیں کھا کے توڑ دینا، وعدہ وفا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ رب العالمین کے پاس ان کی جواب دہی بھی ہے، اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس مقام پر کہ ان کا یہ طرز عمل۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، دیکھو یہ کردار ہے، یہ افراد ہیں، اگر تم انہیں اپنا رہنما بنا لو گے، اپنا آئیڈیل بنا لو گے تو تمہیں بھی کہاں لے جائیں گے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جو جب بات کرنے والی بات ہوتی ہے، یعنی جب ایک واعظ کر رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، تو اب اس معاملے میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ بات اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور یہ بات تشریح میں توضیح میں اپنی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، یعنی کوئی اس کا قرینہ، اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ تو یہ بات کہ اس طرح سے یہ تو ایک محتاط آدمی کیا کرے گا، اس کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ جو آدمی دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ کیا بات کو اس طرح گول مول کر کے پھیرنا کہ گویا آدمی سمجھے یا قرآن کو سامنے رکھ کے بات ہو رہی ہے تو ساری بات قرآن کی ہے مکمل طور پر، یعنی اس اعتبار سے کوئی چیز اپنی طرف سے ملا دینا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ایسا تاثر دینا، بلکہ آگے ان کے بارے میں کیا فرمایا، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ تاثر دیتے ہیں بلکہ زبانی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا وہ نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بات کہی جائے، وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی، چاہے زبان سے یہ اس طرح نہ کہا جائے کہ اللہ یہ کہتا، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ دین ہے۔ جب کوئی دین کے نام پر کوئی چیز پیش کرتا ہے تو وہ دین کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب کوئی یہ کہے کہ بھئی دین میں یہ بات بھی شامل ہے، حالانکہ اللہ نے وہ شامل نہیں کی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اللہ کی طرف منسوب کر دی یہ بات۔ ورنہ دین کوئی انسان تو نہیں بناتا، کوئی عالم، کوئی ربی، کوئی فقیہ، کوئی بھی اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کر دے یا کوئی چیز نکال دے اس میں سے یا کسی کو بڑھا دے یا گھٹا دے، کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے میں۔ یہ صرف اس کا معاملہ کیا، دین کو سمجھانا، آسان کر کے بتانا، اس پر عمل کرنے کی صورتیں ان کے سامنے واضح کرنا، یعنی اسی اعتبار سے مدد کرنا، اس میں نہ شامل کرنا، نہ نکالنا، نہ کمی بیشی کرنا، نہ ان کی اہمیت کو کم زیادہ کرنا، کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جو کوئی یہ کام کرتا ہے گویا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، تو اللہ کی طرف ڈال کے کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ کام کیسے کر رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے۔ دیکھیے ایک عام آدمی کا اور ایک عالم کا فرق کیا ہوتا ہے۔ عام آدمی تو جو بیان کرنے والا اس پر اعتماد کر رہا ہے، یعنی اس کی غلطی کیا ہے، خود کچھ نہیں سیکھتا، خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، ورنہ کچھ نہ کچھ اسے بھی سیکھنا چاہیے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ دین کی بنیادیں کیا ہیں۔ اور عالم کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ جانتے بوجھتے معاملہ کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے، وہ حقیقت کو جان رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود پھر اس کا جرم یہ ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے پھر وہ دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کا جرم بھی بڑا ہے، سزا بھی بڑی ہے۔ آگے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت سے نوازے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی یہ بات کس حوالے سے کہی جا رہی ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، خود الہ قرار دے دیا، یا یہودیوں نے بھی یہ کام کیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یا اور انہیں اپنی طرف سے گھڑ لیے معاملات۔ تو یہ کسی کو اور کو منصب دے، اپنے رسولوں کا تعظیم کری تو اتنا کہ انہیں اللہ سے ملا دیا، اور یہ بات کہنا کہ خود اللہ تعالیٰ نے، خود رسولوں نے یہ بات ہمیں بتائی ہے۔ یہ ہمارے پاس تو ایک ہی ذریعہ ہے نا دین کے آنے کا، ہمارے پاس دین آنے کا ایک ہی ذریعہ، وہ کیا ہے، اللہ کی کتاب اور اس کا رسول۔ کتاب بھی رسول ہی لے کر آتے ہیں،
رسول ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اصلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے لیے تو ہر دور کا رسول جو ہے وہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے حقیقت جاننے کا واحد ذریعہ وہی ہے۔ تو اگر یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا یا موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے یہ کہا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جسے اللہ نے اتنی چیزوں سے نوازا، یعنی اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے بندے بننے کے بجائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی رسول دو باتیں اس کے اندر ہیں، ایک تو بات یہی ہے کہ وہ جن کا منصب یہ ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ عصمت انبیاء، یعنی انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے سارا اس معاملے میں کہ وہ حق بات جو ہے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی خود اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ مزکی متقی، یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تو ایک تو ان سے امکان ہی نہیں ہے یہ بات۔ پھر قرآن مجید میں دوسری جگہ پر یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل نگرانی میں ہوتے ہیں، یعنی مسلسل اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو دیکھتا ہے، جہاں کہیں کوئی اجتہادی غلطی بھی ہو رہی ہوتی ہے اسے بھی ٹھیک کرا دیتا ہے، یعنی اعتماد رسول پر اتنے درجے کا امتی کا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو ہمیشہ یہی تعلیم دی کہ سچے ربانی بنو۔ ربانی سے مراد کیا ہے یہاں؟ ویسے ربانیین کا تو ربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے ویسے تو یہودیوں کے لیے کیا یہ لفظ استعمال ہوتا تھا عبرانی زبان میں، لیکن خود قرآن بھی اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، اور اس حوالے سے کہ وہ لوگ جو اللہ والے رب والے، یہ اللہ سے ڈرنے والے، یا وہ اللہ والے کہہ لیجیے، یا علماء کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کہا کہ وہ تو یہ کہے گا کہ سچے اللہ کے بندے بنو، سچے ربانی بنو، یعنی بالکل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تو یہ اس کی طرف سے بات آئے گی۔ اور جیسا کہ یہ تو رسول نے کہا، اور پھر مزید کیا، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو۔ دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں نا، قرآن مجید بھی ہے اور حدیث بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ معاملہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں گے نہیں، جیسے ہم اپنے رسول کے بارے میں سوچیں۔ دوسری بات، آج اب ہمارے درمیان نہیں ہے، آج معاملہ کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث، آپ کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔ تو علماء نے جو اصول وضع کیے، اب اصول کیا ہے، اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوگا، وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے، یعنی وہ گھڑی بھی بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول قرآن کے خلاف بات نہیں کریں گے، یعنی یہ کیا ہے، ایک اصول ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے، کتاب بھی موجود ہے، بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب میں کہیں لکھا ہے اللہ نہیں ہے، تو رسول نے بھی یہ بات نہیں کہی، کتاب میں بھی یہ بات نہیں ہے، اور اگر کہیں تو کیا ہوگا، کتاب سے ٹکرائے گی، تو ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں ان سے یہ وہ کہیے کہ ان کو رد کیا جا رہا ہے اس معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کتاب تم پڑھتے ہو اور اس کی تعلیم کا تقاضا بھی یہی ہے، پڑھتے پڑھاتے یعنی تدرسون، صرف اتنی بات نہیں کہ پڑھنا، بلکہ تدرسون میں تدریس کیا ہوتی ہے، پڑھنا پڑھانا دونوں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یعنی رسول کی تعلیمات نہیں ہے یہ واضح کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی بات ایسی جو قرآن کے خلاف جاتی ہے اور وہ رسول کے نام سے پیش کی جائے تو یہ بات ہم مان لیں گے رسول کبھی ایسی بات نہیں کہے گا، یعنی قرآن کے سے تصادم نہیں ہوگا، اس کی تشریح اور توضیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو اسی لیے علماء حق نے کیا کام کیا کہ احادیث کو بھی مرتب کیا، درست طریقے سے مرتب کیا، ان کی درجہ بندی کی، اور ان میں بھی جس نے کسی نے گھڑی ہوئی چیزیں تھی انہیں الگ موضوع حدیث کے نام سے، موضوع کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی حدیث، انہیں الگ کر کے بیان کر دیا کہ یہ الگ ہیں، یہ گھڑی ہوئی ہیں، ان کا کوئی رسول سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس پر علماء کا اپنا کام موجود ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا، تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یعنی یہ بات اللہ رب العالمین نے ہر پیغمبر کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی ہے، ہر پیغمبر کے حوالے سے یہ بات ان کے بتا دی گئی۔ یہ میثاق اللہ نے لیا انبیاء سے، اور انبیاء کے ذریعے سے ان کی امتوں سے بھی لیا جاتا ہے،
جب کسی جو میثاق اللہ نے رسول سے لیا وہی کیا ہے اس امت سے بھی لیا گیا. یہ کتاب رسول کے لیے تھی, ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہے. وہ خود عمل کرتے تھے, ہمیں عمل کرنے کی تاکید کرتے تھے. تو اس اعتبار سے یہ بات, اب یہ دیکھیے اس کے اندر جو خصوصی چیز سامنے ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ تمہاری موجودگی میں یا اس امت کی موجودگی میں کوئی دوسرا رسول آ جائے اور وہ اسی کتاب کی تعلیم و تصدیق جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے یہ کرتا ہوا آئے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا, اس پر ایمان لانا ہوگا, اس کی مدد کرنی ہوگی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ, ایمان بھی لانا, مدد بھی کرنی, یہ کام تمہیں کرنا ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ عہد ان لوگوں سے بھی لیا گیا, یعنی بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا کہ اب جو رسول آئیں گے تو ان پر ایمان بھی لانا ہوگا, ان کی مدد بھی کرنی ہوگی. یہ کام ان سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کو بیان کرتے ہیں. سورۃ الانعام میں بھی یہ بات آئے گی ہمارے سامنے, ان سے یہ عہد لیا گیا. تو یہ انبیاء کے دور کی بات ہو, ظاہر سی بات ہے بعض اوقات ایسا بھی ہے کچھ چیزیں کہ انبیاء کے ساتھ انبیاء یعنی ایک موجودگی میں دوسرے نبی بھی آئے گئے ہیں, ایسا بھی ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا, ایک دوسرے کی تائید کی ہے. جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے ہمارے سامنے ایک رسول بھی اللہ نے اس کی تائید میں دوسرا بھیجا, تیسرا بھیجا. تو یہ سب چیزیں, تو یہ کیا ہے, ایک دوسرے پر ایمان لانے والے, ایک دوسرے کے یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے یا نبی ہونے کی حیثیت سے تائید کرنے والے. نبی اور رسول کے فرق کو کسی اور مقام پر دیکھیں گے بھی ہم. تو اس معاملے میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہی عہد امتی سے بھی لیا جاتا ہے. تو اب ان کا بھی یہ کام تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے, ان کی مدد کرتے. اچھا, یہاں یہ بات واضح رہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد نہیں لیا گیا. کیوں نہیں لیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. قرآن مجید میں ہمیں ایسا کوئی عہد اپنے حوالے سے نہیں ملتا ہے, یعنی ہمارے لیے کہ ہم سے کہا گیا ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اب تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا. اس نام سے, اس عنوان سے کوئی عہد ہمیں پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گا. اور کیوں نہیں ملے گا؟ وجہ کیا ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آنا ہے, اب کوئی دوسری امت برپا نہیں کی جانی ہے, لہٰذا اب تو یہ کام ہمیں کرنا ہے.